لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مسلم کربلا، ماہ محرم سن 1446 ہجری کی آج یہ پہلی تاریخ اور اس عشرہ محرم کی آج کی یہ پہلی مجلس جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہماری اس ایک عشرے کی مختصر سی عبادت کو قبول فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم عزادار امام حسین کہے جانے کے لائق بن سکیں۔ استقبال اعزاء کی مجلس میں اسی آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور چند باتیں پیش کی گئی تھیں کہ جو سورہ فجر سے ہے، کہ جس کے آخر میں پروردگار نفس مطمئنہ کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور جب بندوں میں شامل ہو گیا تو وادخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورہ فجر کے آخر سے ہے، سورہ فجر کے جس کا آغاز تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم کے ساتھ سورہ شروع ہوا، صبح کی قسم اور 10 پاکیزہ راتوں کی قسم۔ اگر آپ قرآن کریم کے 114 سوروں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر سورے کا اپنا ایک نام ہے، سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک کے 114 سورے، ہر سورے کا اپنا نام ہے۔ بعض اوقات پہلی آیت کے پہلے لفظ کو ہی سورے کا نام قرار دیا گیا، جیسے والفجر، کہ پہلی آیت میں چونکہ فجر کا تذکرہ ہے لہٰذا اس سورے کا نام ہے فجر، تو ہر سورے کا اپنا ایک نام آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن ان 114 سوروں میں بہت کم ایسے سورے نظر آتے ہیں کہ جن کو نام کے ساتھ ساتھ کوئی لقب یا ٹائٹل بھی دیا گیا ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں بھی کوئی دنیا میں جنم لیتا ہے اس کا بہرحال ایک نام رکھا جاتا ہے۔ اگر گھر والے دیندار ہوں تو دینی نام رکھے جاتے ہیں، اور اگر گھر والے خدا نخواستہ بے دین ہوں تو بے دین نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک نام ہر انسان کا ہوتا ہے۔ اب تک جتنے بھی افراد دنیا میں آئے ان کا ایک نام تھا اور وہ نام ان کی پہچان تھا، اور اس دنیا سے چلے گئے تو آج بھی جب کوئی ذکر کرتا ہے اسی نام کے ذریعے کرتا ہے۔ لیکن بہت کم ایسے افراد آپ کو اس دنیا میں دکھائی دیں گے کہ جن کو ان کے کارناموں کی بنیاد پر کسی خاص ایک ایسی خصوصیت کی بنیاد پر
لقب دیا جائے اور وہ لقب ان کی پہچان بن جائے۔ نام تو ہر ایک کا نظر آئے گا مگر لقب بہت کم افراد کے پاس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بات القاب کی آتی ہے تو ہم اپنے اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے اپنے ماحول کے اندر اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو القاب دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت کم تعداد ہے۔ نام سب کا ہے، لقب بہت کم ہے۔ قرآن کریم کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نام تو یہاں آپ کو ہر سورے کا نظر آتا ہے لیکن لقب بہت کم سوروں کو ملے ہوئے ہیں۔ میں 2-4 مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیں سورہ حمد کا نام ہے سورہ حمد کیونکہ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے شروعات ہوئی ہے لہذا نام اس کا ہے حمد۔ لیکن بات جب لقب کی ہوتی ہے اور ٹائٹل کی ہوتی ہے تو اس سورے کا لقب اور ٹائٹل ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ سورہ فاتحہ ہے کہ کتاب کا آغاز، قرآن کریم کا آغاز اس سورے سے ہے لہذا یہ فاتحۃ الکتاب کہلاتا ہے۔ اور آگے بڑھیں، سورہ قل هو اللہ احد نام ہے اس سورے کا سورہ توحید کیونکہ وحدانیت کی باتیں کی گئی ہیں۔ اگر اس سورہ توحید کو باقاعدہ طور پر اپنے وجود میں اتار لے تو وہ حقیقی معنی میں موحد بن جاتا ہے۔ نام اس کا سورہ توحید ہے کیونکہ وحدانیت کی باتیں ہیں۔ لیکن بات جب ٹائٹل کی ہوتی ہے اور لقب کی ہوتی ہے تو اس سورے کا لقب ملتا ہے کہ صاحب یہ سورہ اخلاص ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن کے اور اوراق کو الٹیں گے تو ایک سورہ نظر آئے گا جس کا نام ہے سورہ یاسین۔ نام اس کا یاسین ہے کیونکہ آغاز ہوتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ لیکن بات ٹائٹل اور لقب کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب اس سورے کا لقب یہ ہے کہ اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا دل ہے، یہ قرآن کا قلب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے انسانی وجود میں تمام اعضاء و جوارح کے درمیان قلب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم میں وہی حیثیت سورہ یاسین کو حاصل ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو مگر قلب کام کرنا بند کر دے، دل دھڑکنا بند کر دے، کیا ہوگا؟ یہ کوئی بھی آرگن کام آنے والا نہیں ہے، یہ سب اپنے آپ سے رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور یہ وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے جو پہنچانا چاہیے کیونکہ قلب سے مرتبط ہے۔ اسی طرح سے سورہ یاسین قلب قرآن ہے کہ اگر سورہ یاسین کو کوئی درک نہ کر سکا، سورہ یاسین کو کوئی نہ سمجھ سکا اس معنی میں کہ جس معنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے تو پھر وہ پورے قرآن کی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سورہ کا نام لے لوں، سورہ رحمان۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ الرحمن مگر لقب کیا ہے اس کا؟ عروس قرآن کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا دولہا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی ہے دولہا کو، ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس روز جس دن اس کے سر پہ صحرا رکھا جائے صاحب دولہا ہیں یہ۔ اسی طرح سے اس پورے قرآنی سماج میں 114 سوروں میں وہ حیثیت سورۃ الرحمن کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورے میں ایک ایسے دولہا کا تذکرہ ہے کہ جس کے 2 عقد ہوئے ہیں، ایک آسمانوں پر اور ایک زمین پر، یعنی مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلاصہ کلام یہ کہ 114 سوروں میں آپ کو ہر سورے کا نام نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ قرآن کریم پڑھیں گے پہلی آیت سے پہلے بسم اللہ نظر آتا ہے، ایک طرف داہنی طرف اس سورے کا نام ہوتا ہے یا بائیں طرف نام ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کتنی آیتیں ہیں یہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے۔ مگر لقب کس سورے کا کیا ہوگا یہ نہ قرآن میں لکھا گیا نہ ہر سورے کو یہ لقب اور ٹائٹل ملا ہے۔ بہت خاص ایسے سورے ہیں، پیغمبر اسلام نے ان کو لقب دیا ہے۔ سورۃ الفجر کا نام ہے سورہ فجر کیونکہ آغاز ہوا ہے والفجر سے، اور بات جب ٹائٹل اور لقب کی آتی ہے کہ اس سورے کا لقب کیا ہے، سورے کا ٹائٹل کیا ہے، تو اب ائمہ معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سورے کا لقب ہے سورۃ الحسین۔ یہ سورہ حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سورے کو منسوب کیا گیا ہے ذات امام حسین سے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے نا کہ ان 14 کی فہرست میں جہاں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں، جو درجہ مولا کائنات کا ہے وہی درجہ حسنین کریمین کا ہے، وہی درجہ امام زین العابدین کا ہے، وہی امام محمد باقر کا، وہی امام صادق کا۔ امامت کے معاملے میں یہ سب کے سب برابر ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام کے جانشین ہیں، وارث ہیں، خلیفہ ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم بنایا گیا ہے ان کو، یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے چن کر آئے ہیں یہ افراد، یہ سب مصطفیٰ ہیں، یہ سب مرتضیٰ ہیں، یہ سب مجتبیٰ ہیں، تو تمام درجے ان کے برابر ہیں۔ لیکن یہ معاملہ امام حسین کے ساتھ نظر آتا ہے کہ پورا ایک سورہ ان کے نام سے منسوب ہے کہ یہ سورۃ الحسین ہے، حالانکہ دوسرے سوروں کے لیے آپ کو ایسے نہیں نظر آئے گا۔ اے میرے پروردگار، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 برابر ہیں تو یا تو پھر ہر معصوم سے منسوب کوئی ایک سورہ ہوتا کہ اس سورے کو سورۃ الرسول کہا جائے گا،
اس سورہ کو سورۃ علی کہا جائے گا، اس سورہ کو سورۃ الفاطمہ کہا جائے گا، یہ سورہ حسن کے نام سے ہوگا، یہ حسین کے نام سے ہوگا، یہ زین العابدین کے نام سے، یا یہ سورہ محمد باقر کے نام، یا تو ایسا ہوتا کہ 14 کے 14 کے نام سے ایک ایک سورہ مخصوص ہو جاتا، اور یا پھر جب یہ سب ایک درجے میں برابر ہیں تو اگر کسی کا نہیں ہوا تو پھر اس سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ امام حسین کو خصوصیت حاصل ہے کہ امام صادق کی زبان سے سورۃ الحسین کا نام دیا گیا ہے اس سورہ فجر کو۔ تو دو سوال ہیں، پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیوں ایسا ہے، کیا دوسروں کے لیے منسوب نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آخر کیا ایسی بات ہے اس سورے کے اندر جو امام حسین کی ذات سے اس کو منسوب کیا گیا۔ تو دونوں جواب انشاءاللہ پیش کروں گا اور آگے کی باتیں انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں ہوتی رہیں گی۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنے بھی افراد کو بھیجا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دو افراد جو دنیا میں آئیں ان میں ایک مماثلت پائی جائے، ہو سکتا ہے ان کا کارنامہ ایک جیسا نظر آ جائے، ان کی زندگی ایک جیسی نظر آ جائے، ان کی موت ایک جیسی نظر آ جائے، مگر حسین کا معاملہ اتنا علیحدہ ہے، اتنا علیحدہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات میں حسین جیسا نہ حسین سے پہلے بھیجا تھا نہ حسین کے بعد بھیجا ہے۔ یعنی امام حسین کی یہ جو حیثیت ہے نا، یہ بالکل انوکھی نظر آئے گی، استثنائی حیثیت نظر آئے گی۔ نہ امام حسین سے پہلے کوئی کارنامہ ایسا کرنے والا دکھائی دے گا، نہ امام حسین کے بعد ایسا کوئی کارنامہ۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ائمہ معصومین کے فضائل اور مناقب کی اور ان کے درجات کی، تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ سب کے سب برابر ہیں، مگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب میں مشترک ہیں، جو فضائل کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مولا کائنات کے یہاں بھی ہیں، امام حسن کے یہاں بھی ہیں، امام حسین کے یہاں بھی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ کہ یہ سب کے سب محفوظ عن الخطا ہیں، یہ خطاؤں سے محفوظ کر دیے گئے، یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اس معاملے میں یہ سب کے سب برابر ہیں کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، یہ علم لدنی کے مالک ہیں، یعنی جو علم پیغمبر اسلام کو ودعیت کیا گیا وہی علم پیغمبر اسلام نے یکے بعد دیگر ایک امام کے بعد دوسرے امام تک وہ پہنچاتے رہے۔ ہمارے ائمہ معصومین علم کے معاملے میں یہ سب کے سب برابر نظر آئیں گے، لیکن یہ چیزیں کہ جو سب میں پائی جائیں اور مشترک ہوں ان کو نام دیا جاتا ہے فضائل معصومین کا، کہ یہ فضیلت ہے معصومین کی، یہ بات ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے۔ مگر اس کے برابر میں ایک دوسری چیز نظر آتی ہے، اور فضائل کے مقابلے میں نظر آتے ہیں خصائص۔ فرق کیا ہے فضائل اور خصائص میں؟ فضیلت میں اور خصوصیت میں کیا فرق ہے؟ کہا فضیلت وہ ہے جو ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، پہلے کو بھی ملی ہوئی ہے اور دوسرے کو بھی عطا کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سب محفوظ عن الخطا ہیں، پیغمبر اسلام کا بھی یہی درجہ ہے، مولا کائنات کا بھی یہی درجہ ہے، امام حسن کا بھی یہی درجہ، امام حسین کا بھی یہی درجہ۔ لیکن خصائص ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو مخصوص ہوتی ہیں ایک ذات سے۔ میں اور واضح کر دوں، آنے والا آ کر کہتا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کو سلام کرنا چاہوں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ میں اگر آپ کو سلام کرنا چاہوں تو میں آپ کو یہ کہہ کے سلام کر سکتا ہوں السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ کیا امام نے جواب دیا؟ کہا نہیں، یہ کہہ کے ہمیں سلام نہ کرنا، بلکہ دوسری روایت میں دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ مولا جب امام آخر آئیں گے، آخری زمانہ ہوگا کہ جن کے ذریعے سے اس کائنات میں عدل و انصاف کو دیکھا جائے گا، اگر ہم آج ان پر سلام کریں تو کیا ان کو کیا کہہ کے سلام کریں؟ کیا یہ لفظ امیر المومنین ان کے لیے صادق آ جائے گا؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ نہیں، جب ان کو سلام کرو تو بقیت اللہ کہہ کے سلام کیا کرو، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اللہ کا وہ باقی کہ جس کے ذریعے سے اور جس کی وجہ سے اس کائنات کو باقی رکھا گیا ہے، اس پہ سلام ہو۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ہمیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ امیر المومنین نہیں ہے تو پھر کون امیر المومنین ہوگا؟ اگر ائمہ معصومین کو ہم امیر المومنین نہ سمجھیں گے تو پھر بھلا غیر معصوم میں ایسا کون آئے گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ درجے کے اعتبار سے یقیناً امیر المومنین ہیں، کہ یہ مومنین کے امیر ہیں۔ ہر دور کا امام اس زمانے کے مومنین کے آگے آگے نظر آتا ہے، ان کا سردار نظر آتا ہے، مگر امام صادق فرماتے ہیں کہ یہ لقب امیر المؤمنین پروردگار کی طرف سے مخصوص ہو گیا ہے ہمارے جد امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔
یعنی یہ لفظ امیر المومنین، یہ لقب امیر المومنین صرف اور صرف علی کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے۔ اور میں نے بعض جگہ پڑھا ہے کہ روایت یہاں تک ہے کہ علی کے بعد جو کوئی بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی ہو، وہ سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لقب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے مولا کائنات کے لیے ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ دیکھیں آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف تو اتنی احتیاط برتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، کہ معصوم اللہ کا نمائندہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلواتا۔ ہم مولا کائنات کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین نہیں کہتے، مگر دوسری طرف کچھ ایسے افراد نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ذرا سی طاقت آتی ہے، ذرا سی حکومت کا زور ان کے اوپر چڑھنے لگتا ہے تو وہ اپنے نام کے خطبے جمعے میں وارد کرتے ہوئے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتے ہیں۔ اسی 20 برس کی زندگی میں، 24 برس کی زندگی میں ہم نے کیا کیا نہیں دیکھا کہ جس نے جتنا ظلم کیا، جس نے جتنا تشدد کرنا چاہا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا۔ آج سے 20 برس پہلے افغانستان میں ایک حکومت قائم تھی کہ جو ظلم کرنے کے اوپر مشہور تھی، کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگوں کو ایذا پہنچائی، اور وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا۔ ابھی چند برس پہلے عراق میں جب ISIS کا ظہور ہوا اور یہ لوگ سامنے آنا شروع ہوئے، ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو ان کے رئیس نے بھی جب پہلا خطبہ پڑھا تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن افراد کے امیر المومنین ایسے ہوں گے ان کے ایمان کا تقاضا کیا ہوگا اور ان کے ایمان کی حالت کیا ہوگی۔ لہٰذا یہ لقب مخصوص ہے مولا کائنات سے۔ تو میں نے بیان کیا کہ جو فضائل ہیں وہ آپ کو 14 میں نظر آئیں گے اور مشترک ہوں گے، مگر کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو ایک زمانے کے معصوم سے مخصوص ہیں، جیسے یہ لقب امیر المومنین۔ اس کے بعد جو نوبت آتی ہے وہ ہے مولا امام حسین کی، کہ کچھ ایسی خصوصیات آپ کی ذات کے اندر پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں جو اور کسی کے یہاں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ بہت سی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا۔ پہلی خصوصیت امام حسین کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ 14 معصومین میں بھی کسی بھی معصوم کا فرش عزا یا اس کی شب شہادت بچھایا جاتا ہے یا روز شہادت بچھایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا غم ہم کب مناتے ہیں؟ پیغمبر اسلام کی مجلس ہم کب کرتے ہیں؟ پیغمبر کا تابوت ہم کب اٹھاتے ہیں؟ پیغمبر پر گریہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب 27 صفر کا دن تمام ہوتا ہے، شب 28 صفر آتی ہے، ہم صف عزائے رسول خدا بچھاتے ہیں، پیغمبر اسلام کے اوپر آنسو بہاتے ہیں۔ جب 28 صفر کا دن آتا ہے تو ہم مجالس کرتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کرتے، کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے کہ 10 دن مسلسل پیغمبر اسلام کا غم منایا جائے۔ مولا کائنات کی شہادت کا موقع آتا ہے، ہم کتنے روز غم کرتے ہیں۔ 19ویں رمضان کی صبح میں ضربت لگتی ہے، اس موقع سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، گریہ و زاری، آہ و بکا، نالہ و شیون ہم شروع کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 19، 20 اور 21۔ 21 میں تابوت کو دفنایا جاتا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ اسی وقت شاید مولا کائنات کی تدفین ہوئی ہے، اور اس کے بعد غم کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ 21 کا دن ہم غم مناتے ہیں، 22ویں جب داخل ہوتی ہے تو یہ غم ختم ہو چکا ہوتا ہے اگلے برس تک کے لیے، کہ جب دوبارہ یہ 19 رمضان آئے تو ہم مولا کائنات کا غم منائیں گے۔ یعنی جو امام المتقین ہیں، جو ابو الائمہ ہیں، جو امام الائمہ ہیں، ان کا بھی غم ہم 3 روز مناتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا معاملہ کیا ہے؟ کتنے روز ہم غم مناتے ہیں؟ پہلی جمادی الثانی، دوسری جمادی الثانی اور تیسری جمادی الثانی۔ اور اگر وہ 45 دن والی اور 75 دن والی روایت ہوتی ہے تو 13 جمادی الاولیٰ، 14 جمادی الاولیٰ اور 15 جمادی الاولیٰ، یعنی 3 روز، 5 روز، 10 روز، اس سے زیادہ ہم فرش عزا نہیں بچھاتے کسی معصوم کی۔ امام حسن کا سوگ ہم کب کرتے ہیں؟ امام حسین پر ماتم ہم کب کرتے ہیں؟ شب شہادت یا روز شہادت۔ امام صادق کا تابوت کب اٹھاتے ہیں؟ ان کی مجلس کب کرتے ہیں؟ شب شہادت یا روز شہادت۔ لیکن بات جب امام حسین کی آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کا غم، آپ کی فرش عزا شب شہادت سے بچھائی جائے، شب شہادت میں آپ کا غم منایا جائے، بلکہ شہادت سے ٹھیک 10 دن پہلے ادھر ماہ محرم طلوع بھی نہیں ہوتا، یہ چاند محرم کا فلک پر نظر بھی نہیں آتا، اور ہمارے یہاں یہ فرشہ عزا بچھا دی جاتی ہیں، حالانکہ شہادت میں ابھی 10 روز کا فاصلہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ 10 دن پہلے یہ فرش عزا بچھائی جاتی ہے، بلکہ ادھر ہمارے یہاں
عید مباہلہ کا اختتام ہوتا ہے اور 25ویں ذی الحجہ سے ہم استقبال عزا کے نام سے فرشائے عزا کو بچھاتے ہیں کہ عنقریب سرکار سید الشہداء ہمارے گھروں میں مہمان ہونے والے ہیں۔ یعنی ہر معصوم کا غم 2 روز پہلے شہادت کا اثر شروع ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے اور شہادت کے اوپر تمام، مگر حسین کو یہ استثنائی حیثیت حاصل ہے کہ آپ کا غم 10 روز پہلے شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ شہادت کے روز؟ کہا نہیں 40ویں کے روز 40 کے دن غم تمام کرتے ہیں؟ نہیں، ہوتا ہے پوری بہت سی جگہوں پر 40 پر غم تمام ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں اور اس کو ادامہ دیا جاتا ہے، 2.25 مہینے غم کرتے ہیں۔ تو کیا 2.25 مہینے کے بعد پھر امام حسین کی فرش عزا کو ختم کر دیا جاتا ہے، سمیٹ دیا جاتا ہے کہ اب اگلے سال ماہ محرم میں فرش عزا بچھے گی؟ کہ نہیں، یہ فرش عزا کبھی ہٹائی نہیں جاتی، بلکہ پورے برس میں جب جب بھی ہم پر غم طاری ہوتا ہے، جب جب ہم آنسو بہانا چاہتے ہیں، جب جب کسی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اسی فرش عزا کو سال بھر بچھایا جاتا ہے جسے فرش عزا امام حسین کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ دوسرے معصومین کے نام سے اس فرش عزا کو منسوخ نہیں کیا جاتا؟ مجلس کسی کی بھی ہو، فاتحہ کی مجلس ہو، مگر فرش عزا امام حسین ہوتا ہے۔ اپنے گھر کے مردوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، چہلم کی مجلس ہوتی ہے، مگر کیا کہا جاتا ہے؟ فرش عزا امام حسین، مجلس سرکار سید الشہداء۔ تو یہ حیثیت امام حسین کو حاصل ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کا غم اتنا زیادہ سنگین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی ذمہ داری اور امام حسین پر ڈالی جانے والی مصیبتوں کا مقابلہ دنیا میں کسی بھی مصیبت سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ امام حسین کی زندگی اٹھائیں گے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آپ مصائب اٹھائیں گے، اور یہ ایک دلیل ہے امام حسین کی مظلومیت کی کہ جیسے علی کا نام زبان پر آتے ہی، یا علی کا نام ممبر پر کسی خطیب نے پڑھا، کسی ذاکر نے پڑھا، کسی میرے جیسے طالب علم نے علی کا نام لیا، اپنے آپ مومن کا دل مسرور ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ یا علی، آپ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ ہوگا، جو مومن ہوگا، جس کا ایمان کامل ہوگا، اس کے ہونٹوں پہ ہنسی آ جائے گی، اس کا دل شاد شاد ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ وہ معیار ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایمان اور نفاق کو پہچانا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے مولا کائنات کا نام آتے ہی ہم مسرور ہو جاتے ہیں، ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، قلب ہمارا خوشحال ہو جاتا ہے، امام حسین کے اوپر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، ایسے مصائب ڈالے گئے کہ اگر فضائل میں بھی امام حسین کا نام لیا جاتا ہے نا، تو سامنے بیٹھے ہوئے افراد کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ آپ نے مجالس میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ مجلس پڑھتے پڑھتے ذاکر یا طالب علم کچھ بھی پڑھ رہا ہو، جیسے ہی امام حسین کا تذکرہ آتا ہے، فوراً سامنے سننے والوں کے چہرے کے احساسات و تاثرات بدلنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مظلوم عالم ہے۔ تو ایک خصوصیت امام حسین کی یہ ہے کہ آپ کا فرش عزا پورے سال بچھا رہتا ہے۔ بہت سی خصوصیات ہیں، انشاءاللہ اس عشر مجالس میں وہ بیان کرتا رہوں گا، اور اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کی طرف بھی متوجہ کیا جانا ضروری ہے۔ البتہ یہ ساری باتیں فذکر ان نفعات الذکر کے تحت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس فرش عزا کا تقدس کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 مہینے ماہ محرم اور ماہ سفر ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ پروردگار سے کیسے نزدیک ہوا جا سکتا ہے اس فرش عزا پر بیٹھ کر، کیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس فرش عزا کا تقدس کیا ہے، یہاں کون سی ہستیاں آتی ہیں جب مجلس ہوتی ہے، اور جو ہم یہ سنتے ہیں تو یہ سننا ہمارے کانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایک امام حسین کے اندر جو خصوصیت ہے وہ یہی کہ آپ کے نام سے ایک سورہ مخصوص کر دیا گیا جس کا نام ہے سورہ فجر، سورۃ الحسین ہے۔ یہ پوچھا گیا کیوں ہے ایسا، کیوں اس سورے کو امام حسین کے نام سے منسوب کیا گیا؟ کہا کیونکہ اس سورے میں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو جب سامنے رکھو گے تو ذات امام حسین اور ان کا جو زمانہ ہے وہ اس سے بالکل قریب نظر آتا ہے، اور اس سورے کی بہت سی ایسی باتیں اور بہت سے ایسے پیغام جو آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے سوائے ذات امام حسین میں۔ امام حسین میں وہ جو باتیں پائی جاتی ہیں، سورہ فجر میں تذکرہ ہوا، لہذا اس کو سورۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم سے شروع ہو رہا ہے، صبح کی قسم، 10 پاکیزہ راتوں کی قسم۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہ کون سی فجر ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، یہ وہ فجر ہے کہ ہی حتی مطلع الفجر، جس صبح تک، جس فجر تک فرشتے آتے رہتے ہیں اولی الامر کے اوپر، صاحب امر کے اوپر، امور دنیا اور آخرت لے کر، اس فجر کی پروردگار اس سورے میں قسم کھا رہا ہے۔ اور یہی ایک رشتہ ہے کہ شب قدر میں
اس دور کے امام کے پاس فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں امور الہیہ کو لے کر، یعنی ہمارے زمانے کے امام، اور اس کو یاد کیا گیا ہے اس سورے میں کہ جو سورہ منسوب ہے امام حسین سے۔ یہ رشتہ مہدویت کا حسینیت کے ساتھ ہے کہ اگر کسی نے مہدویت کو یعنی اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا تو دراصل اس نے حقیقی حسینیت کو درک کر لیا، اور بالکل اس کے مقابلے میں جس نے حقیقی معنی میں حسینیت کو درک کر لیا، امام حسین کو سمجھ لیا، امام حسین کے زمانے کو سمجھ لیا، امام حسین کے انقلاب کو سمجھ لیا، امام کے چاہنے والے ان انصاران باوفا کی صفات کو محسوس کر لیا اور اپنے آپ کو کربلا سے نزدیک کیا، تو وہ صرف امام حسین سے قریب نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ اپنے زمانے کے امام سے قریب آ جائے گا، وہ اپنے زمانے کے امام کے قریب نظر آئے گا۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے قریب ہوں، اس لیے کہ پیغمبر نے بارہا کہا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا وہ جہالت کی موت مرے گا۔ جہالت کی موت کیا مرے گا؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب پڑھا لکھا ہوا ہے تو جہالت کی موت کیسے مرے گا؟ نہیں، اس جہالت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو مسلمان نہیں گردانا جائے گا۔ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، جب اس کی موت ہوگی تو اس کو یہودی سمجھا جائے گا، اس کو مسیحی سمجھا جائے گا، اس کو غیر مسلمان اور غیر مومن سمجھا جائے گا اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو۔ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہمیں نام معلوم ہو کہ ان امام کا نام کیا ہے؟ کیا صرف ہمیں یہ معلوم ہو کہ ان کی عمر کیا تھی، ان کے والد کا کیا نام ہے، ان کی والدہ کا کیا نام ہے، ان کی زندگی کتنی تھی، ان کے فضائل کیا، بس اتنا جان لینا کافی ہے؟ نہیں نہیں، معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں ان کا انٹرو معلوم ہو کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے۔ معرفت کا معنی یہ ہے کہ جو امام کی حیثیت ہے، جو امام کا مقام ہے، جو امام کا مرتبہ ہے، اللہ کی طرف سے جو پوزیشن امام کو ملتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امامت کہتے کس کو ہیں، امام کا درجہ کیا ہے اور ہمارے زمانے کے امام کا کیا درجہ ہے۔ بس یہی درجہ ہے کہ اس کائنات کو بنایا تو تھا پروردگار نے پیغمبر اسلام کے لیے، پنجتن الہی کے لیے، اس کائنات کو سجایا گیا، اس کائنات کو بنایا گیا، مگر باقی رکھا گیا اس کے لیے جو ہمارے زمانے کا حسین ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، جو منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، جیسے امام حسین نے انتظار کیا ہے۔ امام حسین نے انتظار کیا کس بات کا؟ کہ جب امام حسن اس دنیا سے گئے 28 صفر سن 50 ہجری کو آپ اس دنیا سے گئے، تو اب امامت کی ذمہ داری امام حسین کے شانوں پر ہے۔ امام علی مقام منتظر ہیں کہ وہ 72 سپاہی آمادہ ہو جائیں جن کے ذریعے سے قیام کیا جائے گا اور حقی بنیادوں کو بلند کیا جائے گا۔ امام علی مقام نے 10 برس تک انتظار کیا، سن 50 سے لے کر سن 60 ہجری تک امام حسین اپنے چاہنے والوں میں مخصوص گلوں کو علیحدہ کرتے رہے تاکہ میدان کربلا کے بنجر میدان کے اوپر ایسے گلوں کو لا کر سجا دیا جائے اور قیامت تک کے لیے اس میدان کو مہکا دیا جائے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام علی مقام نے اپنے قیام کا آغاز کیا، ایسے پھولوں کو لے کر اس شہر مدینہ سے نکل رہے ہیں کہ جس شہر مدینہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ یہ پیغمبر کا مدینہ تھا، یہ پیغمبر کا شہر تھا، اس نے پیغمبر کا مرتبہ دیکھا تھا، اس نے امام حسین کا مقام سمجھا ہوا تھا، اس مدینے نے حسین کا بچپنا دیکھا ہے، اس مدینے نے حسین کی نوجوانی دیکھی تھی، اس مدینے نے حسین کی جوانی دیکھی ہے، اور آج امام قیام کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لہذا اب جو کوئی بھی میرے جیسا ہو وہ میرے ساتھ چلے اور اس کے جیسے کا مقابلہ کرے۔ امام علی مقام نے جب مدینہ چھوڑا، اللہ اکبر، مدینے کی آبادی، مدینے کی تعداد تاریخ میں آج جب تلاشیں گے تو 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینے کی تعداد ہے 15,000، یعنی 15,000 اس وقت افراد موجود ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور جب اسی محمد کا نواسہ حق کی بنیادوں کو بلند کرنے کے لیے نکل رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ قیام کرو، دین کو مضبوط کرو، اس لیے کہ بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، سنتوں کو تعطیل کیا جا رہا ہے، دین کی شکل کو بگاڑا جا رہا ہے، حرام خدا کو حلال، حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 15,000 افراد میں جتنے بھی وہ تھے کہ جو مضبوط تھے بدن میں، جو جوان تھے، جنہوں نے دین کو سمجھ رکھا تھا، جنہوں نے حسین کا بچپن سمجھا تھا، جن کے ساتھ پیغمبر کی قرابت تھی، وہ تلواریں نکالتے اور امام علی مقام کی نصرت کرتے، مگر تاریخ ایسے بھی شرمندہ ہوئی
کہ یہ جان مدینہ، یہ روح مدینہ شہر مدینہ کو ترک کر رہا ہے۔ اور کتنے افراد ساتھ میں جا رہے ہیں؟ 80 یا 85 افراد ہیں کہ جن کے ساتھ امام حسین یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر نکل رہے ہیں۔ اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے نا تو 15,000 میں اگر 1% بھی لوگ امام کے ساتھ ہوتے سن 60 ہجری میں تو 150 کی تعداد ہوتی جو مدینے سے جاتی ہوئی نظر آتی، مگر 150 افراد بھی نہیں ہیں، 80-85 افراد جو امام حسین کے ساتھ قیام کے خاطر نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا ہر موقع پر کربلا بھی جاری ہے، ہر جگہ وہ مدینہ بھی دکھائی دیتا ہے، ہر جگہ امام کا وہ قیام بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ خود یہ کسی کا شعر ہے جو اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر عالم اور ہر میرے جیسا طالب علم اس کو استعمال کرتا ہے کہ کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی ہر دن عاشورہ ہے یا ہر زمین کربلا ہے؟ نہیں نہیں، جو عاشورہ کا دن ہے وہ مخصوص ہے امام حسین سے۔ پھر اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو حالات روز عاشورہ تھے کہ حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، جو روز عاشورہ حالات تھے کہ ایک طرف حق کی صفیں لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف باطل پر چلنے والے افراد تھے، وہ ماحول آپ کو روزانہ نظر آ جاتا ہے جو کربلا میں ماحول تھا۔ یعنی جب آپ گھر سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کے سامنے 2 راستے ہوں گے، ایک حق کا راستہ ہوگا، ایک باطل کا راستہ ہوگا، اور یہی آپ کے لیے کربلا ہے کہ اگر آپ اور ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ امام علی مقام کی مدد کرتے۔ کیسے مدد کرتے؟ اللہ اکبر، کیسے مدد کرتے؟ اپنی جان سے مدد کرتے، اپنی جان کو لٹا دیتے، اپنے خون سے مدد کرتے۔ امام علی مقام کا خون بہنے سے پہلے اپنا خون بہا دیتے، امام علی مقام کے اوپر مصیبتیں نہیں آنے دیتے، یہ مدد ہوتی نا۔ لیکن آج ہم کربلا سے دور ہیں، سن 61 ہجری کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، تو کیا اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ امام نے پکارا تھا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے تم میں سے جو میری نصرت کرے گا، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ تو وہ آواز فضا میں گونج رہی ہے، آج بھی ہمیں امام حسین کی نصرت کرنا ہے۔ تو آج کیسے نصرت ہوگی؟ خون کے ذریعے۔ آج کیسے نصرت ہوگی؟ اپنی جان کو فدا کر دے؟ کہ نہیں، زمانہ دور ہے نا، تو اب امام حسین کی مدد خون بہا کر نہیں ہوگی، امام حسین کی مدد اپنا گلا کاٹ، اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو اپنا گلا کٹوا دیتے، اپنا خون بہا دیتے امام علی مقام کے اوپر، اور یہ ہمارے لیے سعادت کا سبب ہوتا کہ ان کے نورانی خون میں ہمارا ایسا غلیظ خون بھی شامل ہو جاتا۔ لیکن آج جب کربلا سے دور ہیں تو اب ذمہ داری کیا ختم ہو گئی؟ کہا نہیں، اب بھی حسین کو مدد کی ضرورت ہے۔ کیسے مدد کریں گے؟ کہا اپنے کردار سے حسین کی مدد کرو، اپنی سیرت سے حسین کی مدد کرو، اپنے اخلاق سے حسین کی مدد کرو۔ یعنی حسینی سپاہیوں میں جو کردار پایا جاتا تھا، جو صفات پائے جاتے تھے، ان صفات کے حامل ہو جاؤ، تمہیں وہی محسوس کیا جائے گا کہ جیسے تم کربلا کے میدان میں کھڑے ہو۔ اور یہ بھی نہ سوچنا کہ تمہیں موقع نہیں ملا میدان کربلا میں تلوار چلانے کا، تو ملے گا موقع اگر تم نے اپنے آپ کو خالص کر لیا، اگر تم نے اپنے آپ کو پیور کر لیا۔ اور یہ تم سے مراد اس میں میں بھی شامل ہوں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا تو پھر جب زمانے کا حسین پردہ غیبت کو ہٹا کر آئے گا تو ہماری قبروں پر آ کر ہمیں اٹھا کر کہے گا تمہارا کردار حسینی تھا نا، تمہارا اخلاق حسینی تھا، مجھے حسینیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا آؤ۔ ابھی دعائے عہد ہو رہی تھی نا، اس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ پروردگارا ہمیں اس لائق بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ اگر ہم قبر میں بھی چلے جائیں، کفن پہنے ہوئے بھی سو جائیں اور امام نہ آئے، امام آئیں تو ہم دنیا سے جا چکے ہوں، تو اس لائق بنا دے کہ ہم اپنی قبروں کو پھاڑ کر، کفن کو کھول کر امام کی نصرت کے لیے آ جائیں۔ اس لیے کہ ہمارے زمانے کا بھی حسین ہے، ہمارے زمانے کے امام کو بھی نصرت چاہیے ہے، اور وہ حسین جو یکا و تنہا تھا اسے بھی نصرت چاہیے تھی۔ عزیزو، آج پہلی محرم ہو گئی نا، آپ نے فرش عزا بچھا دی۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آ جاتی ہے۔ اے بی بی فاطمہ، یہ عزادار یہاں موجود ہیں، اپنی صبح کو قربان کر کے یہاں موجود ہیں، آپ کے لال کے اوپر آنسو بہانے آئے ہیں، پرسہ قبول کریے حسین کا، پرسہ قبول کریے علی اکبر کا، پرسہ قبول کریے عباس کا، پرسہ قبول کریے اس چشماہے کا، پرسہ قبول کریے اس چشماہے کا کہ جس کا کرتا شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا اس روز کہ جب جنت کو تقسیم کیا جائے گا۔ فاطمہ شفاعت کا حق طلب کریں گی، ہاں فاطمہ تمہیں حق شفاعت ہے، کچھ لے کر آئی ہو شفاعت کے لیے۔ علماء پڑھتے ہیں کہ فاطمہ خون سے رنگین علی اصغر کا وہ کرتا پیش کریں گی کہ بار الہ، پیغمبر کی امت نے چشماہے کو قتل کیا، بچے نہر کیے گئے، ہاں اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا، ناقوں کو نہر کیا جاتا تھا، مگر میرا حسین اپنے چشماہے کے لیے طلب آب کرتا تھا۔ ظالم 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑتا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह सल्लल्लाहु अलल बाक़ीन अलल हुसैन सल्लल्लाहु अलल बाक़ीन अलल हुसैन सल्लल्लाहु अलल बाक़ीन अलल हुसैन। परवरदिगार रहमान रहीम मालिकुल कुद्दूस है, हमारी शहर से ज़्यादा करीब। और माबूद हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन अगर तेरे दरवाज़े पर ना आएँ तो किसका दर है जिसको खटखटाएँ। परवरदिगारा तुझे वास्ता है तेरी रहमतों का, तुझे वास्ता है तेरे वादे मग़फ़रत का, तुझे वास्ता है इस माह मुहर्रम का, तुझे वास्ता है हुसैन और हुसैनियत का, तुझे वास्ता है इस फ़र्श अज़ा का। हम सब के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को मुआफ़ फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ शियायान हैदर कर्रार मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। माबू जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह इनायत फरमा, जो मरीज़ हैं सेहत कामिला वाजिला इनायत फरमा। हम सब हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की तमाम दिली जायज़ हाजात को भरला। दुआओं में सबसे बड़ी दुआ हमारे ज़माने के हुसैन को भेज दे, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इस लायक बना के उनके अंसार व आवान में शामिल।